نمرود ایک سرکش بادشاہ کی کہانی۔ بہت عرصے پہلے جب حضرت نوح کی نسل زمین پر پھیل رہی تھی، ایک طاقتور بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل سے تھا اور دنیا کا پہلا طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ بائبل میں اس کا ذکر پیدائش 10 باب میں آتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ وہ خدا کے سامنے زبردست شکاری تھا اور اس کی بادشاہت کا آغاز بابل، ہرک، اکد اور کلیہا کے شہروں سے ہوا۔ نمرود کی بادشاہت اور غرور۔ نمرود نہ صرف طاقتور بادشاہ تھا بلکہ غرور اور تکبر سے بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ صرف اس کی حکمرانی کو مانیں اور کسی اور کو نہ پوجیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود خدا بن سکتا ہے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے بابل میں ایک عظیم شہر تعمیر کیا اور پھر اس نے ایک ایسا برج بنانے کا حکم دیا جو آسمان تک پہنچے۔ اس وقت لوگ سب ایک ہی زبان بولتے تھے اور نمرود نے ان کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ لوگوں کو کہتا، ہم ایک شہر اور ایک برج بنائیں جو آسمان تک پہنچے تاکہ ہمارا نام بلند ہو اور ہم زمین پر منتشر نہ ہوں۔ نمرود کا ارادہ یہ تھا کہ وہ خدا کے برابر جا سکے اور خدا کی قدرت کو چیلنج کرے، لیکن خداوند نے نمرود اور اس کی قوم کے غرور کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ ان کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند نے ان کی زبانوں میں اختلافات ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ جب مزدوروں اور مہماروں نے ایک دوسرے کی زبان سمجھنا بند کر دی تو برج بننے کا کام رک گیا۔ ایک آدمی دوسرے سے اینٹ مانگتا لیکن وہ کچھ اور لے آتا۔ جلد ہی پورے شہر میں افراتفری مچ گئی اور لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ آخرکار وہ سب الگ الگ علاقوں میں منتشر ہو گئے اور برج نامکمل رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد اس جگہ کو بابل کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے انتشار، کیونکہ وہاں خدا نے لوگوں کی زبانیں بدل دی اور انہیں مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا۔ نمرود کا انجام۔ بائبل میں نمرود کے انجام کا ذکر نہیں، لیکن یہودی اور مسیحی روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا رہا اور آخرکار مارا گیا۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی نمرود کی حکمرانی تھی اور اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، لیکن بائبل میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ سبق۔ نمرود کی کہانی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ غرور اور تکبر ہمیشہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ کوئی بھی انسان خدا کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ جب لوگ خدا کے خلاف جاتے ہیں تو وہ خود ہی تقسیم اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نمرود کی کہانی آج بھی خدا کی طاقت اور انسان کی محدودیت کا بہترین ثبوت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے برکت کا باعث بنی ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام سے برکت پائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ خوشخبری ہر دل تک پہنچے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو اپنی محبت اور فضل میں رکھے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔